اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے گناہوں کی آلودگی کے ساتھ، گناہوں کی گندگی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے بخشے بخشائے اس دنیا سے جائیں، گناہوں کی مغفرت کا پروانہ لے کر اس دنیا سے جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کو ایسے موقع عنایت فرمائے جس سے وہ اپنے گناہوں کو دھو سکتا ہے، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے چانس اور ایسے مواقع بندے کو عطا فرمائے ہیں. انہی مواقع میں سے ایک موقع رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہے. ہر گھڑی، ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں. موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پورے رمضان بڑا سے بڑا گنہگار آئے اور اپنے گناہوں کو دھو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، رمضان جیسا مبارک مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے. گزشتہ ہفتے اس پر بات ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے شعبان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیں اور کثرت سے عبادت کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان اور رمضان کے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا. ایک روایت کے اندر یہ فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر فرماتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے اور ایک مہمان ہے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مہمان ہے. تو کہیں آدمی کو جانا ہو، کسی کا مہمان بننا ہو، اس سے پہلے آدمی نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، تیار ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، پھر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا شب برات جیسا موقع دے کر شعبان کے اس مہینے کے اندر بندوں کو یہ سکھلایا کہ تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو دھو اور پھر پاک صاف ہو کر رمضان کے مہینے کو حاصل کرو جس کا دروازہ کھلنے والا ہے. تو 2 ہفتے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر، شعبان کی 15ویں تاریخ کو جس کو شب برات کہتے ہیں، عبادت کے اندر گزارتے تھے. 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے شب برات کی فضیلتیں ثابت ہیں. شب برات کی فضیلت 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہوتی، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے. 1-2 صحابہ نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے. ضعیف احادیث سے ثابت ہے، لیکن جب کوئی چیز 10 صحابہ سے ثابت ہو اور بہت سی روایات جب آ جائیں تو پھر ذوق ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ
تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ شب برات کو وصول کرتے تھے. شب برات میں عبادت کرنے کا طریقہ سلف صالحین میں چلا آ رہا ہے. اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن شہر کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو شب برات کا انکار کرتا ہے کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ایک طبقہ وہ ہے جو شب برات کو بہت زیادہ مرتبہ دیتا ہے، شب قدر سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں افراط و تفریط امت کے اندر پائی جا رہی. جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، جو اصل روح ہے، وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. سنت کے مطابق اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس رات کو گزارا جائے تو آدمی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا، کمی و زیادتی کا شکار نہیں ہوگا. کمی و زیادتی کا شکار ہے افراط و تفریط کا. یا تو بالکل انکار کر رہا ہے ایک طبقہ، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بہت زیادہ اس کے اندر غلو کر رہا ہے، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ذخیرہ احادیث سے جو چیز ملتی ہے شب برات سے متعلق، وہ تین قسم کی چیزیں، وہ تین باتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہوتی ہیں کہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے. وہ تین باتیں ہیں جو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنی باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی مارکیٹ کے اندر، وہ بدعت ہیں. وہ رسم و رواج لوگوں نے بنا لیے ہیں، وہ بدعتیں جو لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہونے والی چیز، جو چیز ثابت ہے وہ بیان کی جائیں گی، اور جو نہ کرنے والی چیز آٹومیٹک سمجھ میں جائیں گی. شب برات سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، حالانکہ آپ کی باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، آپ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، لیکن رات کو نیند کھلی تو فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نہیں، کہاں گئے؟ فخرجت، تو فرماتی ہیں میں جو ہے تلاش کرنے نکل گئی. اول فرماتی ہے میں نے ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا، کہیں کسی اور بیوی کے پاس آپ آ گئے ہوں، لیکن وہاں بھی نہیں پایا. پھر نشانات قدم دیکھتے ہوئے آپ جنت البقیع پہنچ گئی، قریب میں ہی قبرستان ہے مدینہ منورہ کا جنت البقیع، وہاں پہنچی تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ وہاں موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ عائشہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی تلاش کرتی کرتی یہاں تک آ گئی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تو یہ خیال کر رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی اور کے پاس چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آج کی رات مبارک رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان اللہ ينزل بغروب الشمس الى سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے. آسمان دنیا پر نزول فرمانے کا مطلب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی خاص رحمت بندوں پر نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس میں بکریاں بہت زیادہ تھیں جن کے پاس. تو جب کسی چیز کی زیادتی کی مثال دی جاتی تھی اس زمانے میں تو اس طرح دی جاتی تھی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ. مراد کثرت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ مغفرت کی رات ہے. اور اسی طرح روایات کے اندر اور بھی شب برات سے متعلق حدیثیں ملتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، کہا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میں نے یہ چاہا کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. روایت کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ
فرشتوں کو پورے سال کے احکامات فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. کس کو اس سال مرنا ہے, کتنا کس کو رزق دیا جانا ہے, یہ بھی جو ہے شب برات میں ہوتا ہے. شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام ہوتی ہے. تو پوری روایات حدیث میں 3 چیزیں ملتی ہیں, اس میں سے ایک چیز تو ہے قبرستان جانا. اور پوری روایات کے اندر ملتا ہے, روایات کے دیکھنے سے, کہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان گئے. کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ 1 مرتبہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے. یہ بھی سمجھ میں آئے کہ قبرستان جانا سنت ہے, زندگی میں 1 مرتبہ, اور تنہا جانا. اگر چاہتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے رفیق یار, رفیق غار, آپ کے سفر و حضر کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے. ہر جگہ ساتھ رہتے تھے آپ, ملاقاتوں میں ساتھ ہیں, گشت میں ساتھ ہیں, سفر میں ساتھ ہیں, حضر میں ساتھ ہیں, آپ غار کے اندر آپ کے ساتھ ہیں. چاہتے تو آپ ساتھ لے جاتے, لیکن چونکہ یہ عبادت, یہ اس رات کی عبادت اجتماعی عبادت نہیں ہے, انفرادی عبادت ہے, نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کے اندر اجتماعیت نہیں ہوتی ہے. نفلی عبادت کے اندر شور شرابہ نہیں ہے, بھیڑ نہیں ہے, اس میں تنہائی ہے. تنہائی میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتے ہیں, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دعوت دی ہے تنہائی میں آنے کی. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کسی کو یہ وقت دے کہ رات میں 9 بجے میرے پاس آنا, مجھے تم سے بات کرنا ہے, پرسنل آپ سے ملاقات کرنا ہے, کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں, کچھ آپ سے بات کرنا ہے, کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. کوئی بادشاہ کسی کو پرسنل بات کرنے کے لیے بلائے, پرسنل ملاقات کے لیے بلائے, اور وہ بھیڑ لے کے پہنچ جائے, جماعت کی شکل میں پہنچ جائے, تو فرمائے بادشاہ کے حکم کی ناقدری ہے. اللہ تبارک و تعالی جو نفلی عبادت کا حکم دیتے ہیں, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں اللہ سے ملے, انفرادی طور پر اللہ سے ملے. اللہ نے اس کو دعوت دی ہے, بلایا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, جو شب برات ہوتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے, سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے, الا من مستغفر, کیا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا گناہ گار, وہ آئے میں اس کی مغفرت کروں گا. الا من مستغفر فاغفر له, کوئی ہے گناہ گار, مغفرت کا طلبگار, کہ وہ آئے, فاغفر له, تاکہ میں اس کی مغفرت کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعوت دے رہے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں. اور نفلی عبادت تنہا ہے, انفرادی عبادت ہے, اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے, اس کے اندر تنہائی ہوتی ہے, راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے. میان عاشق و معشوق رمزیست, کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. کہتے ہیں عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کی کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی. یہ ہے نفلی عبادت ہے. کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں کہ کیا بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. میان عاشق و معشوق رمزیست, کرامن کاتبین را خبر نیست, کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے. یہ ہے نفلی عبادت کا مقصود. لیکن نفلی عبادت کو آج کل اجتماعی عبادت سے بھی زیادہ اہمیت دے دی لوگوں نے, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں. اب کتنے قبرستان گئے تھے؟ میں 4 قبرستان گیا تھا. میں نے بھوپال کا کوئی قبرستان نہیں چھوڑا, ہر قبرستان گیا تھا. اور اکیلے نہیں, میں بہت سو کو لے گیا تھا, نیکی کا کام تھا. ارے بھائی, نیکی کے کام ایسے نہیں بنتے, یہ تو نیکی برباد گناہ لازم والے کام ہیں. نیکی جبھی بنتی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو. 4 رکعت نماز فرض ہے, محبت میں 5 نہیں پڑھی جائے گی, 4 ہی پڑھی جائے گی. نہ نماز نہیں ہوگی, منہ پر مارتی جائے گی. طریقے کے خلاف کیا, سنت کے خلاف کیا, اصول کے خلاف کیا, طریقے کے خلاف کیا, وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی. ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 رکعت فرض تھی, آپ نے 5 پڑھ لی, کہ میں 5 پڑھتا ہوں, مجھے محبت زیادہ ہے, تو مجھے ثواب زیادہ کمانا ہے, میں اکیلا کیوں جاؤں, پورے محلے کو اکٹھا کر کے لے جاؤں, ایک ایک دوست کو فون کر کے پھر آخو قبرستان چلنا. کہاں سے شروع کریں؟ باغفرت افزا قبرستان سے. کوئی کہہ رہا ہے یہاں گرم گڈھا قبرستان سے شروع کرے, بھوپال ٹاکیز, جھادا اور کرود, اور پورے بھوپال کا کوئی قبرستان نہیں چھوڑنا. عشاء کے بعد 10 بجے نکلے تھے اور 3-4 بجے واپس آ رہا مٹر گشت کر کے. مٹر گشت تھے, میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, یہ مذاق ہے, مذاق. شریعت
اور دین تبھی کہلائے گا جب طریقے سے ہوگا. اپنی مرضی کا دین نہیں ہوتا. دین نام اتباع کا ہے, مرضی چلانے کا نہیں ہے. خواہشیں پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے اتباع کا. جو طریقہ ہے اس ویسے ہی کیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ہر سال بھی نہیں جانا چاہیے آدمی کو, ہر سال, بلکہ ناغہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ چلا گیا, سنت ادا ہو گئی, یہیں سے ایسال ثواب کر دو. شب برات میں کہہ رہا ہوں, ویسے تو آدمی جائے کوئی دقت نہیں ہے. شب برات کی عبادت جو سمجھا گیا ہے خاص طور سے, اس کی حقیقت کہہ رہا ہوں, اس کی اصلیت کیا ہے. ویسے تو قبرستان جانے کا حکم ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے قبرستان جایا کرو, اس سے تمہیں جو ہے موت یاد آتی ہے, آخرت یاد آتی ہے. روز جاؤ, آپ ہر جمعے کو جاؤ اور وقتاً فوقتاً جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص طور سے شب برات میں یہ سمجھنا, باقی ایسی معلوم ہوتا ہے کہ شب برات, ایسا لگتا ہے شب برات نام ہے قبرستان جانے کا, شب برات نام ہے قبرستانوں میں گھومنے کا, شب برات نام ہے قبرستانوں میں لائٹنگ کرنے کا, شب برات نام ہے قبرستان میں ڈیکوریشن کرنے کا. شب برات نام ہے جس میں قبرستان میں بہت سارے فقیر اکٹھا ہوں, بہت زیادہ لائٹنگ اور ڈیکوریشن ہو. قبرستانوں کو سجایا جا رہا ہے, اس کو پارک بنا دیا قبرستانوں کو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قبر پر رحم آتا ہے جو قبر بوسیدہ ہو جاتی ہے. لیکن قبرستان بوسیدہ نہیں ہونے دینا, پھر اس کو پکی کر دو, پھر اس کو جو ہے سجا دو اچھے سے, پورا قبرستان جو ہے کملا پارک بنا دو آپ. یہ رواج بن گیا. سراسر غلطیاں ہیں جو معاشرے کے اندر ہوئی. جو میں نے کہا تھا کہ افراط و تفریط کا شکار ہے امت شب برات کو لے کر. ایک طبقہ تو وہ ہے جو شب برات کا انکار کر رہا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو شب برات کو آسمان سے اوپر پہنچا رہا ہے. تو قبرستان جانا حدیث سے ثابت ہے, تو ناغہ کرنا چاہیے, ہر سال جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ تنہا جانا چاہیے, بھیڑ لے کر نہیں. نفلی عبادت, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کا مسلک ہے کہ نفلی عبادت تنہائی کی عبادت ہے, انفرادی عبادت ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جماعت اور یا اجتماعی شکل اختیار کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور یقیناً سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات مکروہ تحریمی, اس لیے کہ نفلی عبادت اللہ سے راز و نیاز کی عبادت ہوتی ہے, اللہ سے باتیں کرنے کی عبادت ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی عبادت آدمی نفلی کر, آپ خوب قرآن پاک پڑھے, کون منع کرتا ہے, خوب نمازیں پڑھا کریں, خوب تہجد پڑھے, لیکن آپ اپنے تہجد کو ڈھنڈورا پیتے. میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی, میں جو ہے ہر ہفتے قرآن کر لیتا ہوں, میں رمضان کے اندر جو ہے 10 قرآن کر لیتا ہوں, 10 قرآن کرتا ہوں. ڈھنڈور نفلی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جو نفلی عبادتیں آدمی کرتا ہے, جو بھی عبادت کر رہا ہے, نیکی کا کام کر رہا ہے, وہ اپنی نیکی کو برباد کر رہا ہے لوگوں میں اپنے عمل کو ظاہر کر کے. نیکی کا نور چلا جاتا ہے اور بسا اوقات اس کو ثواب بھی نہیں ملتا, اس کے اندر دکھلاوا جاتا ہے. دکھلاوا نہیں ہے, اس لیے نفلی عبادت گھر کے اندر ہی افضل ہے. تو دوسری عبادت جو آ رہی ہے, پہلی تو جو حدیث سے ثابت ہے قبرستان جانا, اس کی حقیقت کیا وہ بتائی. دوسرا یہ ہے اس رات میں جا کر عبادت کرنا ثابت ہے. اس رات میں جا کر عبادت کی جائے. اور عبادت کہاں کی جائے؟ عبادت, نفلی عبادت جو افضل ہے وہ گھر کے اندر ہے. یہاں تک کہ میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے ناجائز ہے, لیکن افضل کی بات بتا رہا ہوں. نماز کی جو سنتیں ہیں آگے اور پیچھے کی, نماز کی جو آگے اور پیچھے کی سنتیں ہیں وہ بھی افضل یہ ہے کہ آدمی گھر پہ پڑھے. مسجد کے اندر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا, اس کی تاکید ہے. اور نفلی عبادت بھی, سنتیں بھی نفلی عبادت کے اندر آتی ہیں, سنتیں بھی نفلی عبادت کے اندر آتی, وہ بھی گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے. تو نفلی عبادت جو ہے وہ گھروں کے اندر کی, تہجد پڑھنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے اس رات میں, افضل یہ ہے اس کے اندر, یعنی زیادہ ثواب. اور اصل یہ ہے کہ اس رات میں, شب برات میں بھی ہم جو نفلی عبادتیں کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کریں تو زیادہ ثواب ہے. اور یہی اصل شریعت کا منشا ہے, گھر کے اندر کرنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو وسیع کرو عبادت سے, اپنے گھروں کو آباد کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں کو آباد کرو. گھروں کے اندر عبادت کرنا چاہیے, گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھے, گھر میں خوب قرآن پاک پڑھے, گھر کے اندر ذکر و اذکار کرے گھر کے اندر. ارے صاحب کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے جادو کر دیا, جناتوں کا بسیرا ہو گیا, خبیث آ گئے گھر کے اندر, کسی کو جنات لگ گئے, کچھ نہیں ہوگا. گھر کو عبادت سے آباد کرو, حدیث کے اندر آتا ہے اپنے گھروں کو عبادت سے آباد کرو. گھروں کے اندر خوب عبادت کرو, تلاوت کی جائے گھر کے اندر. گھر کے اندر شیاطین جنات کا ڈیرا نہیں ہوگا کبھی,
کہتے ہیں کہ جو خالی گھر ہوتے ہیں ان کے اندر جنات بسیرا کر لیتے ہیں، جنات ڈیرے ڈال لیتے ہیں، لیکن اصل خالی گھر کون سا ہے؟ جس کے اندر عبادت نہ کی جائے۔ تو فرض نماز جو عورتیں پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں، اس کی بہت فضیلتیں ہیں، گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا دوسری بات جو حدیث سے ملتی ہے، اور اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں آیا حدیث کے اندر کہ کوئی خاص عبادت کی جائے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، وہ خاص عبادت کرتے ہیں کہ اتنی یہ نماز پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، اتنی رکعت پڑھنا، الگ الگ لوگوں نے طریقے گھڑ رکھے اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں آیا اس رات کے اندر، یہاں تک کہ جو صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ اس رات کی عبادت ہے، وہ شب برات کی عبادت ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا اس نماز کو، صلاۃ التسبیح کو آپ روزانہ پڑھا کرو، روزانہ نہ ہو سکے تو آپ جمعے کو پڑھا کرو، اور جمعے کو نہ ہو سکے ہفتے میں تو پھر آپ سال میں ایک مرتبہ اس کو پڑھو، سال میں بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو اس نماز کو۔ اس نماز کی وہ فضیلت ہے، وہ برکتیں ہیں جو احساس اور شمار سے باہر ہیں، وہ برکتیں اس نماز کے اندر، کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ تو چونکہ اس رات میں آدمی جاگتا ہے، وقت بھی آدمی کے پاس ہے، بہت سی عبادتیں کرے گا، نفل نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لے، لیکن یہ سمجھ کے نہیں کہ وہ اس رات کی عبادت ہے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت شریعت کے اندر نہیں آئی ہے، یہ دھیان رکھیں۔ خوب تلاوت کرے، جو چاہے تلاوت کرے، جہاں سے چاہے، سلسلے سے چاہے سلسلے سے کرے تلاوت، اور جو ہے ذکر کرے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، پہلا کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھا کلمہ پڑھے، اور قرآن پاک پڑھے، اور نوافل پڑھے، دو دو رکعت کی نیت باندھے، چار چار رکعت کی بھی نیت باندھنا جائز ہے، چار کی بھی نیت باندھ لیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ تو خوب کثرت سے جاگ کر عبادت کرنا، جاگنا مقصود نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، وہ باقی ایسے ہی لگتا ہے۔ شب برات میں جو امت جاگتی ہے، بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو عبادت کے لیے جاگ رہے ہیں۔ عبادت گھومنے پھرنے کو نہیں کہتے، رات کا ٹائم پاس کرنے کو عبادت نہیں کہتے، رات کاٹنا ہے، رات کاٹنے کا نام عبادت نہیں ہے، باہر بیٹھے پٹیے توڑنے کا نام عبادت نہیں ہے، ہوٹلوں پہ چائے پینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ آدمی پوری رات بس ٹائم کاٹ رہا ہے کہ رات میں جاگنا عبادت ہے۔ رات میں جاگنا عبادت تب ہے اس میں عبادت کی جائے، ورنہ علماء نے لکھا ہے بہتر یہ جو پوری رات نہیں جاگ سکتا، نہیں لگا اس کو پوری رات جاگنے کی ہمت و سکت نہیں ہے، یار نہیں جاگ رہا، کوئی فرض تھوڑی ہے، ایک مستحب عمل ہے، جاگ رہا ہے بہت ثواب ملے گا، نہیں جاگ سکتا کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور سو جائے، تہجد میں اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھے، اللہ سے دعائیں کرے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ یہ اس سے بہتر ہے یہ آدمی جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور کوئی فضول کام کیے ہوئے، فضول باتیں کیے ہوئے آدمی سو گیا، اول وقت میں اٹھ گیا، تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، یہ اس سے بہتر ہے جو پوری رات گھوما ہے، پوری رات اس نے کاٹی ہے، جاگنے کے نام پر عبادت نہیں کی، اس سے 1000 درجے بہتر ہے آدمی۔ تو جاگ کر عبادت کرنا دوسری چیز۔ اور تیسری چیز حدیث پاک کے اندر آتی ہے جس کا ثبوت ملتا ہے شب برات سے متعلق، تین ہی کام کرنے کے، ایک تو قبرستان جانا اسی سنت کے مطابق جو انہیں بتایا، اور دوسرے اس رات میں جا کر عبادت کرنا، کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں ہے، اور تیسرے دوسرے روز کا روزہ رکھنا۔ 15ویں تاریخ آئے گی، 15ویں شب ہوتی ہے، یعنی اتوار کے دن شب برات ہے، جو پیر کا دن آئے گا اس دن روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے سے متعلق بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ روزہ رکھنا ضعیف حدیث سے تو ہے ہی، صرف ایک حدیث روایات کے اندر ذخیرہ ہے، احادیث میں ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس میں شب برات کے روزے کی فضیلت ملتی ہے، شب برات کے روزے کا حکم ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قوموا لیلھا وصوموا یومھا، اس رات میں جا کر عبادت کرو اور دوسرے دن کا روزہ رکھو۔ صرف ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ملتی ہے۔ ہاں شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کی کثیر روایت ہے، بہت روایت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی، تو ایک حدیث ملتی ہے، اس لیے مستحب کا درجہ تو ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بس مستحب کا درجہ اس سے ثابت ہوگا، اس لیے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو لعن طعن کرے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ اور روزہ رکھنے والے کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ نیت کر لے کہ میں ایام 20 کے روزوں میں سے ایک روزہ رکھ رہا ہوں، تو پھر یہ مستحب سے بڑھ کر سنت طریقہ ہو جائے گا، کیونکہ ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15ویں تاریخ کو،
اور یہ حدیث سے ثابت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے روزے رکھتے تھے ایام 20 یعنی 13 14 15 تاریخ چاند کی. تو وہ جو روزہ ہوگا پیر کے دن کا وہ 15ویں تاریخ ہوتی ہے. اس دن 15 شعبان ہے تو ایام 20 کے روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. سنت ہے, مستحب سے بڑھ گیا, مستحب سے بڑھ گیا. اور دوسرے شعبان کے مہینے کی نیت کر لے. شعبان کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے. تو دوسرے دن کا روزہ رکھنا, ایک ہی روزہ ہوتا ہے. آدمی بھٹکتا نہیں ہے وہ ایک روزہ. لوگ کہتے ہیں ایک روزہ بھٹکتا ہے, کوئی نہیں بھٹکتا, ایک ہی روزہ ہے وہ جو 2 روزے ہیں وہ تو محرم کے ہیں, 9 یا 10, پھر 10 یا 11. ایک روزہ اور ساتھ میں ملانے کا حکم جو ہے وہ محرم کے روزے کا. یہاں تو صرف ایک روزہ ہے, وہ بھی مستحب ہے, رکھ لے تو ثواب ہے, نہیں رکھے تو کوئی کسی کو لعن طعن نہیں کرے, کسی کو برا نہیں سمجھے گا. ہٹا کٹا جوان آدمی کھاتا پیتا پھر رہی ہے, ارے تو مستحب روزہ تھا, رمضان کے اندر ہے وہ وعید ہے بھائی, رمضان کے روزوں کے اندر وہ وعید ہے جو ہے وہ شب برات کے روزے کی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر بہت سے بدبخت ایسے ہیں اتنی بڑی فضیلت کی رات, مغفرت عامہ کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے, پوری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا علام مستغفر, کوئی ہے گنہگار جس کو میں معاف کروں, علام مسترزق, کوئی ہے رزق کے طلبگار جس کو میں رزق عطا کروں, کوئی ہے علی حل میں مبتلن, کیا کوئی ہے مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت کو دور کروں, جس کو میں عافیت بخشوں. پورے رات اعلان ہوتا ہے حتی تطلع الفجر, یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جائے, پوری رات اعلان ہوتا ہے. اس مغفرت عامہ کی رات میں بھی بعض لوگ وہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے. وہ 6 قسم کے لوگ روایت کے اندر آتا ہے. انشاءاللہ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. سبھی حضرات اس کے اندر شرکت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.